برائیوں کو، لوگوں کی زیادتیوں کو، لوگوں کے رویے کو معاف کر دیں۔ ہمارا ہی عالم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ان نے جو زیادتی کی تھی نا تو میں بھی کراں گا، تو میرے خیال میں پھر اس میں اور مجھ میں فرق کوئی نہیں ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ایک بندہ آیا، کہتا ہے عبد الرحمن فلاں بندہ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے یہ بھی کہا، اچھا اور اس نے یہ بھی کہہ دیا، فلاں بھی کہہ دیا۔ سر رشتے ایسے بتائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ جو میرے مسلمان بھائی نے میرے متعلق باتیں کی ہیں، اگر میرے اندر وہ عیب وہ برائیاں موجود ہیں تو مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے ہدایت دے دے، اور اگر میرے اندر وہ برائیاں موجود نہیں ہیں اور میرے مسلمان بھائی کو میرے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ میرے اس بھائی کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اتنا ظرف ہے ہمارے اندر، خذ العفو، معاف کر دے۔ اور پیارے بھائیو، خذ العفو وامر بالمعروف، لوگوں کو معاف کر دے۔ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مجھ سے، یقین مانیں آپ کی سوچ مجھ سے، میری سوچ آپ سے متفق نہیں ہو سکتی، ہر معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں سمجھوں کہ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے، یا آپ سمجھیں کہ میں کیوں نہیں مانتا، نہیں، لوگ ہر بار غلط نہیں ہوتے، کبھی ان کے خیالات ہم سے مختلف ہوتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے، ہر بار غلط نہیں ہوتے، اور کبھی ہمیں سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن مقدس کی اس آیت کا ایک اصول، میں سمجھتا ہوں یہ قرآن مقدس کی آیت کو پڑھ کے سمجھ کے ہمیں اس آیت کو لکھ کے نا اپنے موبائل میں یا اپنی جیب میں رکھ لینا چاہیے، جب بھی کبھی معاملہ ایسا ہونا اسے پڑھ لینا چاہیے، میرے اللہ نے حکم کیا دیا، خذ العفو، درگزر کر دو، میرا پیغمبر معاف کر دو، کوئی بات نہیں۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے پیغمبر کو کفار مکہ نے اتنا پریشان کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو اتنی تکلیف پریشانی شروع ہو گئی۔ قرآن نے کہا میرے پیغمبر ہمیں پتہ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے ان کے رویے سے، ان کی باتوں سے، لیکن جس رفتار سے یہ لوگ آپ کو دکھ دیتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ ایک بندہ گالی دیتا ہے، یہ دوسرا اصول ہے اس آیت کا، گالی دیتا ہے اس کو دعا دیتا ہے۔ کام بڑا مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کام بڑا نرالا ہے۔ اگر گالی کے بدلے گالی دینی ہے، زیادتی کے بدلے زیادتی کرنی ہے، تو میرے خیال میں فرق کوئی نہیں ہے مجھ میں اور اس بندے میں۔ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے یہاں فروخت کر دیتے ہیں، اور فروخت ہوا غلام اپنے مالک کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا۔ ہم کیسے غلام ہیں، ساری زندگی اپنی مرضی کی گزار دیتے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا خذ العفو، معاف کر دے، کوئی بات نہیں، تو منو فلاں موقع دے کیوں آکھیا، تو منو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں دیتا میرے بیٹے واسطے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یقین مانے تکلیف پہنچتی ہے اس بات کی جب میں دیکھتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا من قطع میراث وارثی حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بندہ کسی ایک وارث کو وراثت سے محروم کر دے اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور ہمارا یہ معمول ہے اپنی بہنوں سے، یہ سارے نہ کہ مجھے ملنا ہے، ایک چیز ملنی ہے، اور بھئی ہم کون ہوتی ہیں اس کا حصہ نہ دینے والے، جنت سے محرومی، کہ جس اولاد کو ہم حرام کھلاتے ہیں پھر ہم شکوہ کرتے ہیں فرما بردار نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے، اولاد نیک نہیں نکلی۔ لقمہ حرام سے پلنے والی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔
خود العفو، معاف کر دے بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، اپنے ملازمین کو۔ صحابی کہتا ہے آقا کتنی مرتبہ معاف کرنا ہے ملازم کو؟ فرمایا ایک دن میں 70 غلطیاں کرے معاف کر دو، ایک دن میں 70 غلطیاں۔ دوسرا اصول وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کس نے زیادتی کی ہے اس کو اچھے انداز سے پیش آئیں، اس کو بٹھا کے سمجھائیں، اسے نصیحت کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کو سمجھانا بے سود ہے، یار یہ بندہ بڑا عاریل ہے، اسے سمجھانے سے مزید نقصان ہوگا۔ اور بدترین ہے وہ شخص، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بدترین ہے وہ شخص لوگ جس کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کریں۔ ان اشر الناس عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بدترین لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ ہماری غیبت کرتا ہے حقیقت میں وہ ہمارے گناہ صاف کر رہا ہوتا ہے، یہ کفارہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر جو غیبت کر رہا ہے نا، آپ دیکھیں غور کریں، میں ایک حدیث میں آتا ہوں اس کے بعد بس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں آقا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسہ مال نہ ہو وہی غریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، غریب وہ ہوگا، قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار میں، اعمال پڑھی ہوں گے، تہجدیں پڑھی ہوں گے، ذکر اذکار کیے ہوں گے، اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گے، بڑے اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوگا، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوگا، ہر سال حج بھی کرتا ہوگا، بڑے اعمال، لیکن اس کو جنت میں جانے کا حکم مل جائے گا، جنت میں جانے والا ہوگا، ایک بندہ آ جائے گا، اللہ اس کو روکیں، اس نے دنیا میں میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، روکیں اس کو، روک دیا جائے گا، ہاں بھائی تھپڑ مارا تھا، جی مارا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ ابھی وہ نہیں جائے گا، دوسرا آئے گا، اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اچھا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ تیسرا، چوتھا، اللہ سے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرا پڑوسی تھا میرے سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، تمام لوگ مجھے اس نے گالی دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لینے والے ابھی باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور بندہ کون ہے؟ جو جنت میں جانے والا ہے۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی لینے والے پیچھے کھڑے ہیں، ہاں بھی اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ اللہ کہے گا اب ان کے گناہ اس پہ ڈالنا شروع کر دو، اب ان گناہ گاروں کے گناہ اس نیکوکار انسان پہ، ہم نے سمجھا ہے ماتھے پہ محراب، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، شلوار ٹخنے سے اوپر، ہاتھ پہ تسبیح، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ نے بڑی نرمی رکھی ہے، حقوق العباد نہیں معاف، ایون کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک سینگ والی بکری نے دوسری کو مارا ہوگا روز محشر اس کو بھی پلہ دینا پڑے گا۔ اب یہ کھڑا ہے، اب بھی ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈال دو۔ فرمایا وہ جنت میں جانے والا تھا، دنیاوی معاملات حقوق العباد میں غفلت برتنے کی وجہ سے اللہ سے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو پیارے بھائیو، ہم زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اللہ ہم سے بڑا راضی ہوگا، خدا کی قسم۔ نبی علیہ السلام کو زندگی دیکھیں، یار کمال نہیں حوصلہ کہ وہ پتھر مارتی ہیں دعائیں دیتے ہیں، ہمیں تو کیسا ہے اتنا مارتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تقریباً نبوت ملنے کے 20 سال بعد جب مدینہ طیبہ میں بیٹھے پر بات ہو گئی، اب معاشرے سے فرماتی ہیں عائشہ مجھے جتنا طائف والوں نے مارا ہے کس نے نہیں مارا۔ وہاں بھی فرشتے نے کہا حکم تو کرے، فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کی اولادوں میں سے نیک لوگ پیدا کر دے، اور ہوئے تھے، ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم نے کس سے سیکھنا ہے زندگی جینے کا طریقہ؟ جب قرآن بہترین دستور ہے ہمارے پاس، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، پھر ہم اپنی مرضی کی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟
ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ خود العفو، کریں معاف لوگوں کو، اتنا معاف کریں، کوئی زیادتی کرے اسے معاف کر دیں. کوئی بندہ آپ کا بھائی ہے، آپ سے قرض لے لیا، بیچارہ واپس نہیں کر سکتا، آپ کے پاس استطاعت ہے، اسے معاف کر دیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہ تھے یا ایوب انصاری تھے، مجھے سے یاد نہیں ہے. ایک بندے سے پیسے لینے تھے، اس نے ملنا بند کر دیا، آنا بند کر دیا، ملاقاتیں بند کر دی. ایک بار اٹھی ہیں، اس کے گھر چلے گئے ہیں، تو گھر جا کے اسے گھر سے بھائی بلایا، بلا کے کہتی ہیں تم میرے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بڑا شرمندہ ہوں، اور میں شرمندگی کی وجہ سے میں آپ کا سامنا کرنے سے قاصر ہوں، اور اسی لیے میں جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میں آپ کے دیکھنے سے پہلے نکل جاتا ہوں. فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں؟ وہ کہتا اللہ کی قسم نہیں ہے. فرماتے ہیں اچھا پھر ایسے کرو، میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا ہے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے مقروض کو قرض معاف کرتا ہے اللہ اسے قیامت کو اپنا سایہ نصیب کرے گا. تو میں تمہارا قرض معاف کرتا ہوں. پہلے بھائیوں معاف کریں، لوگوں کو مہلت دیں، ٹائم دیں، معاف کر دیں، آسانیاں کریں. یسروا ولا تعسروا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. آپ لوگوں پہ رحم کریں گے، اللہ آپ پہ رحم کرے گا. کیا ہمیں اللہ سے رحم کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے اگر آپ نبی علیہ السلام کا صحابی اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے آقا آئے، ہاتھ رکھا کمر پہ، فرمایا آج تو اس پہ قادر ہے کہ اللہ تم پہ قادر ہے، آج تو اسے سزا دیتا ہے، اگر اللہ تمہاری کسی غلطی پہ سزا دے تم برداشت کر لو گے؟ اس نے کہا آقا آپ نے کہہ دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا. خذ العفو، یہ تین اصول زندگی کے. خذ العفو، لوگ جو بھی کر لیں، پڑوسی ہے اچھا سلوک نہیں کرتا، رشتہ دار ہے معاملات ہیں اچھا سلوک نہیں کرتے، ہوتے ہیں معاملات، لیکن ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے روٹھے کو منائیں، ہم صلح کریں، زیادتی کرنے والے کو اچھائی سے اس کا بدلہ دیں. ہم نے رسول اللہ سے یہی سیکھا ہے. آپ یہ پھول کا پتا ایک پتی کو اٹھائیں، اس کو ہاتھ میں مسلنا شروع کر دیں. آپ نے کبھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جتنا مسل دیا اتنی خوشبو دیتا ہے؟ ہم اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمیں رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں نہیں ہے؟ صرف یہ سنانے اور سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے. زندگی بنائے جیسے رسول اللہ کی زندگی ہے. ایک چھوٹے سے ایکٹر سے محبت ہو جائے نا، ویسے ہی ہیئر سٹائل، ویسا ہی لباس، وہ جس نے یہاں سے کٹ لگا لیا وہاں سے کٹ بھی لگا لیا، جس کے بال عجیب و غریب، پیچھے ایک بار ایک ایکٹر نے وہ اپنا ہیئر سٹائل بنایا وہ گنجا سا، ہمارے کتنے نوجوانوں نے اس کو اپنا لیا. کیا رسول اللہ کی زندگی سے ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ ہم نے ان کا لباس، ان کا حلیہ، ان کے لیل و نہار، ان کے معاملات ہم مکمل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں. ہم جس حد تک کوشش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پھر آج ہم ایک کام کر کے سوئیں، آج نہیں بلکہ کوشش کریں گھر جا کے اپنی خواتین کو بھی یہ سکھائیں کہ دیکھو رات کو سونا ہے، یہ نیند موت کا حصہ ہے، صبح پتہ نہیں بیدار ہونا کہ نہیں ہونا، اللہ اگلا دن دے دے تو اس کی مہربانی، ورنہ پتہ کوئی نہیں ہے. سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سونا، دل صاف کر لے، سب کو معاف کر دے. خذ العفو، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ہماری کیا مجال ہے اپنی مرضی کرے. بڑا حیران ہوں میں اس شخص پہ جو اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے. خذ العفو، لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ کا حکم ہے. وامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہی رہیں. وہ ظلم کرتی ہیں اس کو بھی دیں، زیادتی کرتی ہیں اس کو بھی دیں. اللہ کے پیغمبر ایسا ہی ہوتا رہا نا، وہ پتھر برساتے ہیں دعا دیتے ہیں، ان کو نیکی کا حکم دے ہی جا رہے ہیں. وہ مندہ بولتے ہیں، گندی اوجنیاں رکھتے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اور میں تمہاری کامیابی چاہتا ہوں کلمہ پڑھ لو. وہ زیادتی کرتے ہیں، ہم وہ ظلم کرتے ہیں. جواب میں کیا ہوتا ہے؟ میں تمہاری کامیابی چاہتا ہوں، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی. پہلی چیز خذ العفو، لوگوں کو معاف کر دیں، سب کو معاف، بھائیوں کو، ملازموں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، بلکہ سلو میں پہل کریں، سلو میں پہل کریں. ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، جو سلام علیکم میں پہل کر کے سلو کرتا ہے اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. تو ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، بولیں
ہمیں جنت میں داخلہ چاہیے؟ ہمیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں سے ساری زندگی نہیں اپنا سکتے نا، ہم اس کو اپنا لیں۔ خذ العفو، لوگوں کو معاف کر دیں اور لوگوں کے لیے دعا کریں جو آپ سے زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ میرے بھائی نے حدیث پاک میں آتا ہے کسی کی عدم موجودگی میں کی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یعنی میں اگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا کروں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ میرا بھائی بھٹک گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بھٹکے ہوئے بھائی کے لیے دعا بھی کی ہے؟ نہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم انتقام لینے کی سوچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے ایسا کیا، اس کی ایسی کی تیسی، وقت آنے پہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ خود العفو، بھائیوں معاف کرتے ہیں رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، بہن بھائیوں کو، اس میں معاف کرنے میں آپ کی عافیت ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ سے آسانی۔ اچھا آگے پتہ کیا ہے؟ خذ العفو وامر بالمعروف، جو زیادتی کرے اس کو نیکی کا حکم دیں، اس سے اچھائی سے بات کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی میں نے بڑی کوشش کی ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، پھر اوائڈ کریں، لیکن قطع تعلقی نہ کریں۔ پھر سنیں، اوائڈ کریں لیکن قطع تعلقی نہ کریں۔ ہمیں دین سکھاتا ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ ہم مسلمان سے ناراض نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے۔ اس کے کیا الفاظ ہے؟ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہنا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، حلال نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تیسری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ اس سے اگلی آیت اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے پیغمبر اگر تو ان کو معاف بھی کرتا جا رہا ہے، ان کو آپ ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کی جہالت کی وجہ سے ان سے اوائڈ بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ پھر بھی باز نہیں آتے، پریشان نہیں ہونا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے، پھر اللہ خود نمٹ لے گا۔ جب ہماری طرف سے اللہ کافی ہے، یقین تو ہے نا، یہ اللہ کافی ہے، پھر اتنا کریں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے درگزر کرنا سیکھیں، ہر انداز میں اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ فرمایا مومن سخت مزاج نہیں ہو سکتا، نرم مزاج ہوتا ہے۔ معافی کرنا اور معافی اللہ سے چاہنا پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ 3 اصول زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، رشتہ داروں کو معاف کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ صلح میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔